بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا سالانہ ذائچہ یعنی ایئرلی ہاراسکوپ پریڈکشنز برج سنبلہ یعنی ورگو کے لیے 2024 کیسا ہوگا، ان کے ذائچے میں کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، زندگی کے مختلف جو ایونٹس ہیں وہ کیسے ہوں گے، کون سی جگہ تبدیلی آئے گی، کس کس معاملات میں پازیٹیو چیزیں ہیں، کون سے ایریاز ان کے جو ہے اس میں ان کو محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا ایک جرنل اوور ویو دیکھیں گے اس سال کے اندر، اس کی سمری دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو ذائچہ ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ذائچہ شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو لوگ ہیں ان کو ویلکم، خوش آمدید، اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے۔ فیس بک گروپ کو جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور انسٹا کو آپ فالو کریں، میسج کریں، اور مزید آپ وہاں پر آپ کو بہت ہی معلوماتی چیزیں ملیں گی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا برج سنبلہ، ان کا ایک جرنل اوور ویو دیکھتے ہیں اس سال میں ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہے۔ جرنل اوور ویو میں اگر ہم دیکھیں تو سیٹرن ان کے جو 7th ہاؤس میں ان کا جو ٹرانزٹ ہوا ہے، 7th ہاؤس کا جو سیٹرن ہے یہ ان کے چارٹ کے جو 6 گھر میں موجود ہوگا اور 8ویں 12ویں اور تیسرے گھر پر ناظر ہوگا، یعنی کہ ان کے زحل جو ہے اس وقت ان کے چارٹ کے 6 گھر میں موجود ہے اور وہاں سے 8ویں 12ویں اور تیسری اسپیکٹ دے رہا ہے۔ یہاں سے آپ کو بیماریوں کے حوالے سے ذرا محتاط رہنا پڑے گا۔ بیماریاں ہو سکتی ہے، کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہیں، اور اپنی جو لائف سٹائل ہے، ہیلتھ، اس کو ہیلدی بنانا پڑے گا۔ ایکسرسائز، میڈیٹیشنز، ان چیزوں کو، ڈپریشن سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی تو آپ انشاءاللہ اس سال اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ 2024 آپ کے کیریئر کے حوالے سے کامیابی دلائے گا۔ فورن میں آپ کا ٹریول نظر آتا ہے، بہن بھائیوں سے تعلقات آپ کے اچھے نظر آتے ہیں، اور جوپیٹر جو ہے اس سال میں 1 مئی سے آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا 1 مئی تک، اور سیکنڈ جو اس کے بعد یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 9ویں گھر میں۔ تو یہاں پر آپ کے لیے مذہبی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ عبادات، خیرات، چیریٹی کے کاموں میں دلچسپی لیں گے، اور حج پر جا سکتے ہیں، مقدس مقامات، زیارات پر آپ جا سکتے ہیں، اور زندگی میں اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ اور بیسٹ ٹائم ہوگا۔ اس میں آپ کے لائف کے اندر بیسٹ چیزیں ہوں گی، اس میں اچھے فیصلے کر سکیں گے۔ اس سال نیو بیبی بورن ہو سکتا ہے، اور بچوں کے بارے میں اچھی آپ کو خبریں، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان کی میرج کے حوالے سے چیزیں آپ کو اچھی ملیں گی سننے کو۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، 2024 میں راہو اور کیتو آپ کے 1st اور 7th ہاؤس کے اندر ٹرانزٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا، اور آپ کے جو میریٹل ریلیشن شپ ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب ہم ڈیٹیل میں ذائچہ دیکھتے ہیں برج سنبلہ، ان کے جو محبت کے معاملات ہیں۔ محبت کے حوالے سے دیکھیں تو 2024 جو بگننگ ہے یہ آپ کے محبت کے معاملات کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں سٹار کی پوزیشن ایسی ہوگی فرسٹ 2 اور 3 منتھس میں کہ آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑے گا، ایگریسو نہ، پوزیسو نہ، اور ایسی کوئی بات نہ کریں جو آپ کے ریلیشن شپ کو بریک کر دے۔ اور یہاں پر آپ کے ذہن میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، شک، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو سکتا ہے اور بریک ہونے کے 100% چانسز نظر آتے ہیں۔ اس لیے فروری اور مارچ کا مہینہ جو ہے یہاں پر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ، بہتری آئے گی آپ کے ریلیشن شپ میں۔ اگر پرابلم چل رہی ہے، اگر بریک اپ ہوا ہے تو اس کو آپ ری یونین آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سال کے نصف جو کوارٹر ہے یعنی آخری 6 مہینے، یہ آپ کی لو میرج کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے۔ لو میرج کر سکتے ہیں، اس میں بھرپور کوشش کریں،
اور اگر ریجیکٹ کر دیا رشتہ تو اس کے لیے کوشش کریں دوبارہ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی۔ کیریئر برج سنبلہ والوں کا کیریئر اس سال کیسا رہنے والا ہے؟ زحل پورا سال آپ کے چھٹے گھر میں ہے، تو یہاں پر آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ محنت، ڈسپلن، یہ چیزیں آپ کی جو ہے اس کا رزلٹ جنریٹ ہوگا، اور اپنی جو کیریئر ہے، اپنی ملازمت ہے، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اس فوکس کرنے کی وجہ سے آپ کی جو ترقی کے جو راستے ہیں وہ انشاءاللہ ترقی کے راستوں پر آپ چل سکیں گے، اور اس سال کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کو اپنے یہ جو محنت ہے اس کا ریوارڈ بھی مل سکے گا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر آپ اس سال میں ملازمت کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اگست کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کے کیریئر کو فلورش کرے گا۔ برج سنبلہ والے افراد ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے 2024 کا جو آغاز ہے یہ ایک اچھا آغاز ہوگا۔ ان کی پڑھائی بہتر ہوگی، اس پہ فوکس کریں گے، اچھے مارکس لے سکتے ہیں، اور یہاں پر ان کو جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر یہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ضرور جائیں، ان کو کامیابی ہوگی، ڈگری کمپلیشن ہو سکتی ہے، اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے لیے اپریل اور اگست کے جو مہینے ہیں یہ مہینے ان کے لیے اچھے نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے مالی معاملات، ان کے فائنانس کیسا رہنے والا ہے۔ 2024 میں ان کا جو فائنانس ہے اس کے اندر فلکچویشن ہوگی، اتار چڑھاؤ کے معاملات نظر آتے ہیں۔ مالی طور پہ آپ کو تھوڑا سا سٹریس ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ راہو کیتو آلریڈی آپ کے فرسٹ اور سیونتھ ہاؤس میں موجود ہے۔ جوپیٹر جو ہے 1 مئی تک 8ویں گھر میں ہوگا، تو یہاں اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ حالات مئی تک آپ کے لیے زیادہ سازگار نہیں نظر آتے ود رسپیکٹ ٹو یور فائنانس، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے محتاط ہو کر اپنے فائنینشیل میٹر کو لے کر چلنا ہے۔ اور 1 مئی کے بعد یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 9ویں گھر میں جوپیٹر، تو یہاں پر بہت ہی چیزیں بیٹر ہونا شروع ہوں گی، فائنینشیل میٹر میں بہتری آنا شروع ہوگی، اسٹیبلٹی آئے گی۔ اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ برج سنبلہ والے افراد کے بچوں کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے یہاں پر ایک اچھا سال رہے گا بچوں کے معاملات کو لے کر۔ ان کی اگر نیو بورن بیبی کی بات کریں تو انشاءاللہ اس سال بچے کی پیدائش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر ان کی ایجوکیشن کو لے کر چلیں تو ایجوکیشنل معاملات ان کے اچھے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ان کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے یا کہیں یہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ایڈمیشن مل سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ والے افراد کے لیے شادی کے معاملات کیسے ہوں گے 2024 کے اندر۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ذائچے کے اندر ہمیں بہت ساری پلینٹ کی ایسی پوزیشن نظر آتی ہے کہ ان کی لائف کے اندر جو ہے وہ فلکچویشن رہے گی، اتار چڑھاؤ رہے گا، اور راہو کیتو کا ٹرانزٹ جو ہے ان کے فرسٹ اور سیونتھ ہاؤس میں ہوا ہے، اور یہاں یہ جو پوزیشن ہے یہ بہت پرابلمٹک پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ ان کو اپنے جو میرج کے میٹرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور یہاں پر کشیدگی، سیپریشن، ڈائیورس، یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنے جو میریٹل ریلیشن شپ ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اپنی ہیلتھ کو فوکس کرنا ہے۔ یہ اس سال کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ سال کا جو فرسٹ ہاف ہے اور جو سیکنڈ ہاف ہے، فرسٹ ہاف میں جو جوپیٹر ہوگا یہ آپ کے 8 ہاؤس میں ہوگا، اور جو سال کا دوسرا نصف حصہ ہے اس میں جو جوپیٹر ہوگا مشتری، وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ 9ویں گھر میں جیسے یہ 1 مئی 2024 کو ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے زندگی کے اندر جو ہے جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اس کے اندر کمی آنا شروع ہو سکے گی، کیونکہ یہ اسپیکٹ کرے گا آپ کے اسینڈنٹ کو، تو یہاں پر جو ایفیکٹس ہیں راہو کیتو کے اس کو یہ منیمائز کرے گا، کم سے کم کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کوئی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ شادی سے ریلیٹڈ نہ لیں، یا ڈائیورس سے ریلیٹڈ یا سیپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹرز ہیں ان کو آپ بہت سوچ سمجھ کر اس سال آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ 2024 کے میں اگر مارچ سے جون تک دیکھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے والا پیریڈ نظر آتا ہے۔ اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے
کہ آپ کے جیون ساتھی کے درمیان، آپ کے اسپاؤس کے درمیان کوئی بھی بڑا تنازع نہ ہو۔ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ وہ سیپریشن یا ڈائیورس کا باعث بن سکتے۔ یہ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ کریٹیکل ہوگا، اس میں آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کاروباری معاملات کے۔ برج سنبلہ والے افراد کو جو ہے وہ ان کے کاروباری معاملات میں کیا چیزیں نظر آتی ہے۔ کاروباری معاملات میں بھی ان کو محتاط رہنا پڑے گا اس سال۔ یہاں پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر یہ کاروبار کر رہے ہیں پارٹنرشپ، تو یہاں پر ان کے پارٹنر کے ساتھ کوئی تنازع ہو سکتا ہے اور ان کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے کاروبار سے، یا یہ پھر اپنا الگ کاروبار کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر اس سال لے کر چلنا ہے۔ اور اپریل سے مئی کے دوران جو یہ معاملات ہیں وہ بہت زیادہ فلکچویٹ ہوں گے، پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کر پھر اپنے بزنس ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی میٹرز اور ان کے ویہیکلز سے ریلیٹڈ جو میٹر وہ کیسے رہیں گے۔ جائیداد کے حوالے سے 2024 برج سنبلہ والے افراد کے لیے ایک اچھا سال رہے گا۔ اس میں آپ کوئی اچھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور گاڑی خریدنے کے حوالے سے بھی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں، گاڑی سیل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز۔ برج سنبلہ والے افراد کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے یہ جو سال ہے، اس سال کے اندر ان کو فلکچویشن دیکھنے کو ملے گی۔ ان کے مالی میٹرز کے اندر اتار چڑھاؤ رہے گا، خرچ زیادہ ہوگا، لیکن 1 مئی 2024 سے جوپیٹر ٹرانزٹ کرے گا ان کے 9th ہاؤس میں۔ یہاں سے پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور ان کی جو اسٹرگلنگ فیز چل رہا ہوگا اس کے اندر کمی آ سکے گی۔ معاشی چیلنجز کے اوپر قابو پا سکیں گے، اور اگر کہیں سے انویسٹمنٹ لینی ہے تو وہ بھی ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بیسٹ رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہوگا اس سال کے اندر، کیونکہ یہ جو ٹرانزٹ پوزیشن ہے آپ کے ہاروسکوپ کے اندر یہ بہت ہی نیگیٹو ہے۔ خاص طور پہ راہو اور کیتو کا 1st اور 7th ہاؤس کے اندر آنا، آپ کو ذہنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ اور آپ کو 6ٹھے گھر میں زحل بھی ہے، زحل چونکہ پازیٹیو بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ ڈیزیز کے اندر جو ہے اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اور آپ کو ٹانگوں سے ریلیٹڈ، آنکھوں سے ریلیٹڈ، جلد سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ان امراض سے آپ کو اس سال زیادہ واسطہ رہے گا۔ اوورآل آپ کو اس سال کے اندر آپ کو اپنی صحت کو فوکس کرنا ہے اور آپ نے اپنی ہیلتھ کو مانیٹر کرتے رہنا ہے۔ اس سال میں 2024 برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم لکی نمبرز کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 5 اور 6 یعنی 5 اور 6 لکی عدد رہے گا۔ اگر یہ کوئی گھر خریدتے ہیں، کوئی موبائل نمبر خریدتے ہیں، کوئی گاڑی کا نمبر ہے، تو کوشش کرے اس میں یہ نمبرز، اس کا سم یہی ہونا چاہیے، یہ آپ کے لکی رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔